جائے گا، ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی تھوڑا لے کے، کوئی تگاری لے کے، کوئی تسلا لے کے جائے گا۔ اوے لوگوں، اس دل پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسا پیار ہے، ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، جب پھولوں کی مالا، پھولوں کی چادر، اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے، مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا۔ بیٹا کہتا، امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی، ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی۔ ماں رو کے کہتی ہو، بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی۔ پھول نہ ڈال کے جاتا، اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا، ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا تو قرآن پڑھتا، اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا۔ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر۔ میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یار، یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا ہے۔ کسی سے پوچھ لیا، میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈالے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا، ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ سن میرے سے، ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اوے حنان یار، ایسے کہا اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا، پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا، میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پڑے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزوں، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بوڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑدار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2000 آنسو گرا دے۔ اور میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں، ابا مرے، دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نوا سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو، باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو، اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئی ہو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا، اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ۔ ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ جو کام کرنے کے تھے ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ آج عمر عباسی کہہ رہا ہے کہ تعزیت کے لیے اہل محلہ کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ہاں میں پورے محلے والوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں 14 اگست میں ون ویلی کرنے والوں کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں اوے لوگوں، کسی عزت دار کی بہن بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کو ریس دینے کے والے کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اور نوجوان انسانیت کا جنازہ کہاں اٹھا کے دفن کر کے آ گیا، آجا تعزیت کر لیں، انسانیت مر گئی آؤ تعزیت کر لیں، اخلاق مر گئے آؤ تعزیت کر لیں، کردار مر گئے آؤ لوگوں تعزیت کر لیں۔ میرے سلطان محمود غزنوی کو اپنے کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، نور الدین زنگی کی قبر کی زندگی پر ہم نے
کی ڈال دی. آؤ آؤ بیٹھ کے تعزیت کرے. والدین کے منہ پر جوتے لگ رہے ہیں. آؤ والدین کی تابع داری فوت ہو گئی, آؤ تعزیت کرے. میرے عزیزو بیوی کو پیر کی جتی کہا جانے لگا. اللہ اکبر, ازواجی زندگی کا پیار مر گیا. آؤ تعزیت کرے. اوے لوگو مسجدوں کی آبادی ختم ہو گئی. اوے لوگو مسجدوں کے اندر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا, انسانیت مر گئی. آؤ تعزیت کریں. بتاؤ بتاؤ میں کس چیز کی تعزیت کروں؟ بھائی نے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا, ہمدردی کا جنازہ نکل گیا. آؤ تعزیت کریں. اوے لوگو بہنوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں ماری, بہنوں نے رو رو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے. آؤ میرے عزیزو پیار مر گیا. آؤ آپ میں تعزیت کریں. اور میرے عزیزو اللہ سے محبت کرنے والی پیار محبت کا جنازہ نکل گیا. آؤ تعزیت کریں. بتاؤ کس کس چیز کی میں تعزیت کروں؟ خود اپنے گریبان میں اور آپ جاگ کے دیکھیں, آئینے کے آگے کھڑے ہوئے. اور میرے عزیزو رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ہم نے اپنے چہرے پر تو نکھار پیدا کر لیا, ایک دوسرے کی ٹکڑے اور دعوت کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کا رنگ کالا کر لیا ہے. آؤ آؤ آؤ, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. آؤ آؤ, انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. آؤ میرے دل کی ہمدردی مر گئی. آؤ میں تعزیت کریں. کہاں چلا گیا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا؟ روڈ پر جاتے ہوئے سوراخ دیکھا, زمین میں گڑا دیکھا, مٹی کا ڈلا لے کر اس گڑے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر کو اللہ نے حکومت دی زمین پر. اللہ اکبر, اس کی رعایا میں انسان بھی آگے, جانور آگے. فرمایا کوئی ایسا جانور جو تیزی سے دوڑتا جاوے اور اس کا پاؤں سوراخ کے اندر آ گیا, اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی, تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ بتاؤ میرے پیارو, آج کتنے انسانوں کے دلوں کو توڑا. جاؤ جاؤ جاؤ, اپنی نماز کا سجدہ لے جاؤ. اگر کسی کو رلا کے لے کے آئے تو خدا کی قسم یہ سجدہ ہمارے قد سے اوپر ہی نہیں گیا. امت کا وہ نوجوان جس نے آج ماں کے سامنے بدتمیزی کی, باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھا اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا, امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا. اے بھاگ جا, آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر, جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں. میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے. بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا. اماں تھک گئی, اماں تھک ہار گئی, وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سین میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا. اماں بھی بڑے مراحل ہیں, سب مروہ جانا پڑے گا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے, زمزم پینا پڑے گا. کہنے لگی پترا تھک گئی, تھوڑا سا آرام کرنے دے. قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی. اللہ اکبر, میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا, میری اماں وہی ویڑے میں لیٹ گئی. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا. اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں, دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے. میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا. عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی, میرے منہ پر چماٹا مارا, کہنے لگی اوے کملیا کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر, کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں, اس سے مانگ رہا ہوں. کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا, کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی. کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر رونا ایک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ, یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا, اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے. قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا, اللہ اکبر, پورا حرم روشن ہو گیا. اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلو تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا. میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا, سارا دن حدیث کی خدمت کرتے,
सारा दिन फिका के मसले हल करते। कहते जब रात को घर आता और 2-2 बजे रात को जाने वालों, कल मैं यहाँ 2-2:15 बजे खड़ा था, एक नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगा के जा रहा था। मैंने कहा यार क्या इसके माँ बाप कोई नहीं, 3 बजे जा रहे हैं, भाई सो गया होगा, बहन सो गई होगी, अब्बा सो गया होगा, लेकिन माँ जाग रही होगी और बार बार देख के कह रही होगी वो आ गया, वो आ गया। जब आया होगा तब वहाँ ने सुकून का सांस लिया होगा। नौजवानों रात को जल्दी घर जाया करो, माँ की नींद खराब ना किया करो। बीवी बच्चे सब जो जाते हैं, जब तक पूरा गुलशन मुकम्मल ना हो, खुदा की कसम तुम्हारी माँ की आंख में नींद नहीं आती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को अम्मा के कमरे में जाते और यूं करके अपनी आस्तीनें चढ़ाते, तेल की एक शीशी उठा के उसे वो हाथों में उंडेलते, फिर अपने माँ के सर के अंदर मालिश करने लग जाते। अम्मा कहती पुत्रा सारा दिन मेहनत कर करके थक गया, सो जा, आराम कर ले। कम्मा वो मेहनत अपनी जगह, ये मेहनत अपनी जगह, सिला इस मेहनत में मिलेगा। फिर सर पे मालिश करने के बाद मैं बेटे को चीख चीख के कहती ना बेटा ना बेटा ना कर, कि मेरा बेटा मेरे पैरों के पास आता, दोनों मेरे पैरों को जोड़कर जुबान निकाल कर मेरी पैरों की तलियों को चाटने लग जाता। मैं दाढ़े मार मार के रोती। मैं कहती हूँ इमाम शाफी खबरदार ये काम न कर। कहते अम्मा तुझे किसने कहा मैं पैर चाट रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो जन्नत की चौखट के बोसे ले रहा हूँ। वो वक्त का इमाम हो के माँ के पैर को चाटे, और मेरे अजीजों तू होश को तब अब्दाल हो के माँ के कमरे में नहीं पड़ता। माँ बाप वालों तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप से हंस के बात की हो, कितना अरसा हो गया अपने माँ बाप का हाल पूछा हो। आदत मिली होगी ओए मेरे साथ दुनिया की तालीम में डिग्री ले जाओ, दुनिया की तालीम में मेरे अजीजों पूरा ऊंचा मकाम ले जाओ, लेकिन मेरे अजीजों एक डिग्री जरूर ले लेना, इतना तो दीन का इल्म हासिल कर लेना कि अब बाप मर जाए तो गुस्ल खुद दो, बाप मर जाए तो जनाजा खुद पढ़ा देना। रब्बे काबा की कसम है, मौली साहब जनाजा पढ़ाएंगे और कहेंगे अल्लाह माफ कर दे ये मेरा नमाजी तेरा बंदा है। जब बेटा जनाजा पढ़ाएगा रो के कहेगा अल्लाह माफ कर दे बंदा तेरा है, अब्बा मेरा है। या अल्लाह जिस तरह इसने हमारी फिक्र की, आज के इसका बच्चा फिक्र करके अल्लाह कह रहे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब माँ मर जाती है, हमारे पंजाब में बड़ा रवाज है, ताज़ीती प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और पर्ची देते हैं, हज़रत जिम्मा की शान सुनाओ। एक दिन मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं सुनाता माँ की शान, मैंने सुनाओ जी। मैंने कहा चाहे मैंने कहा कितने दिन हुए माँ को मरे हुए? का 2 दिन हो गए। मैंने कहा आज शान याद आई, मोटरसाइकिल की लाल बत्ती पीछे जो उसके ऊपर माँ की शान मावा ठंडिया छावा आज याद आई। गाड़ी की साइड वाले शीशों के बाहर मावा ठंडिया छावा आज याद आई। उस वक्त ये ठंडी छां कहाँ थी जब बीवी के पास खड़े होके कहा था तू तो चुप कर दिया कर, इसको तो भौंकने की आदत है। उस वक्त ठंडी छां कहाँ थी? जब तेरे बच्चे उसके पोते उसके पास रात को बैठते थे, तेरी बीवी मार मार के थप्पड़ कमरे में ले जाया करती थी, उस वक्त माँ की शान कहाँ थी? याद है उसका पोता तेरा बेटा उसके साथ बर्तन में खाना खा रहा था और वो लुक में बना बना के छोटे छोटे अपने पोते के मुंह में दे रही थी। तू आया और आके कह लगा अम्मी जान इसको मत खिलाइए जरा सीब लग जाएंगे। आज कहता है माँ की शान सुनाओ। उस वक्त बाप की शान क्यों नहीं सुनी? उस वक्त माँ की शान क्यों नहीं सुनी? जब तेरी माँ सारा दिन तेरा से पूछती रही और कह रही थी बहू बेटा आ गया, बहू बेटा आ गया। अब्बा अम्मा से कह रहा था पूछ बेटा आ गया, हाँ जी आ गए। जब बाप लगड़ाता हुआ कमरे के बाहर
تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا، تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی۔ یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں اپنے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کرے۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے اس وقت تجھے ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا ورنہ میں تمہیں دکھڑا فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ طریقے لگے خدا خیر کرے، فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کے انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اڑ گئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا، ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تجھے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے ہیں، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی اماں کو کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمد، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر، پہلی بات اے علی پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے، جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپٹی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میرے کہا کملی والے علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پلار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے، فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ منبر پہ کھڑوں کے لال فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ علی سامنے آئے، کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا۔
سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو، میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ سونا، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اما فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہچکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ تیسری فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے، ابا کیوں رو رہی ہیں آپ، کیوں رو رہے؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں، نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ابا سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی، نانے سے بات کر کے آئیں گے۔ یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور ابا کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے ابا ابا کہاں جا رہی ہے، ابا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے۔ کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے، کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا، جو اللہ تھللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیروں اگلی تمہیں داستان سنو، اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی متی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا علی صاحب برابر ٹھیک ہے، قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا، کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادر ہی اجڑ گئی، اما اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گائے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا، پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرے اللہ اکبر کا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دن کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ آ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا ابو جان، میں نے عرض کیا ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ہمیں پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون نچوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں
سے لے کے آئے، تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں، آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ عتیق کہنے لگے فاطمہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ علی جھانکتے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول دو بول دو بول اس جھولی میں ڈال دے، تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تُو نے نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات، اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس